زندگی اور انسان کو سمجھنے کے علوم بہت سے ہیں، مل ملا کر ہم انہیں ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ فلسفہ بھی انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نفسیات بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، الہیات والے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی کو سمجھنے کی کوشش ہیں، اور ادب بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک علم کسی دوسرے علم کے ذریعے اس معاملے کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے انسان اور اس کی زندگی کو ادب کی ایک صنف فکشن اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دلچسپ سوال ہے عاصم بٹ صاحب کے سامنے، اور سوال یہ ہے کہ انسان خود اپنی زندگی کا ہیرو ہوتا ہے یا راوی؟ ظاہر ہے فکشن میں ہیرو کی حیثیت اور ہے، راوی کی حیثیت اور ہے، بعض اوقات وہ ایک شخصیت میں جمع بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الگ الگ ان کو کیسے پہچانا جائے، اور انسان کا جو اپنی زندگی میں کردار ہے وہ ہیرو کے زیادہ قریب ہے یا راوی کے زیادہ قریب ہے، ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور جناب محمد عاصم بٹ صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں۔ بہت شکریہ جناب والا، آپ نے وقت عنایت کیا۔ ایک دفعہ آپ نے بات کی تھی کہ جو کوئی بھی ساز بجانے والا اس کے پاس ایک صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے ساز کو کسی اور ساز کی طرز پر بھی بجا سکتا ہے۔ باج کہا تھا شاید آپ نے اسے، باج طبلہ بجانے والا جو ہے وہ ڈھولک بھی اس پر بجا سکتا ہے، وہ ڈرم بھی اس پر بجا سکتا ہے، وہ جو تین والا ہوتا ہے ٹینگو شاید وہ بھی بجا سکتا ہے۔ اب اس کا وہ مختلف ہے، جو ہے اس کا اپنا ٹول جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دوسرے ٹولز کی آواز بھی اس سے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی ماہر ستار نواز جو ہے وہ گٹار بھی اس پر بجا سکتا ہو، سارنگی بجا وغیرہ وغیرہ۔ ادب کے طالب علم ہیں ہم، تو ممکن ہے کہ ہم ادب کے ایڈیم میں رہتے ہوئے کبھی فلسفے کی بھی بات کر سکیں، کبھی بشریات کی بات کر سکیں، کبھی سیاست کی بات کر سکیں۔ اور تو سوال جو میرا آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو ذرا سامنے لاتے ہیں، اس پر ایک بات کرتے ہیں۔ تناظر اس کا فکشن ہے، یہ ایڈیم سمجھے آپ فکشن ہے کہ فکشن میں ایڈیم، فکشن کے ایڈیم میں زندگی پر ایک بات۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنی زندگی کا ہیرو ہوتا ہے یا راوی؟ فکشن کا ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک اس کا راوی ہوتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کا کیا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں یہ ویسے تو آسان جواب اس کا میں شروع میں بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ جو واحد متکلم راوی ہوتا ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن اگر ہم دیکھیں الگ الگ کر کے تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ، ایک تو بات ہے سماجی حوالے سے، ہم عام زندگی میں ایک تو ہم اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ایک ہم فکشن میں بات کر سکتے ہیں۔ فکشن میں بھی جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ ہیرو بھی ہوتا ہے اور راوی بھی ہوتا ہے، وہ اسی لیے فکشن لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فکشن کو اپنے اس جو ایک محرومی ہے اس کے مداوع اور تلافی کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، کہ وہ خود ہی ہیرو بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں نے اس کردار کو اس طرح دیکھا، تو وہ اپنا اینگل جو بتاتا ہے تو وہ اصل میں ہوتا راوی ہے، لیکن وہ ہیرو بن جاتا ہے کہ دیکھو میرے اینگل سے۔ اب پوری دنیا جو ہے یا جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے بہت اچھی بات ہے، وہ اس کے اینگل سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کی بڑی کامیابی اور یہ وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ تو یا ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں سلطان راہی کو یا اور لوگوں کو کہ وہ ایک ظالم یا جابر وہ زمیندار کو للکارتا ہے، تو وہ ساروں کے دل میں نا خوشی کے پھول کھل اٹھتے ہیں، اور وہ چہکار ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ وہ بڑک مارتے ہیں یا ڈارا مارتے ہیں۔ تو وہ اقبال نے کہا کہ کم کوش اگرچہ نہیں ہے فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ بالکل ایسے کہ جو ہم سے نہیں ہو سکتا تو وہ خود نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ ان کے مداوع کے طور پہ وہ کردار جو ہے اس کو اپنی ایک سب کی طرف سے اس سے کے ذریعے اپنا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ارسطو نے بہت لکھا اس پہ کتاب سے، یہی والی بات ہے کہ ریلیٹ کرتا ہے ہیرو کے ساتھ۔ تو وہ جو اس کا کیتھارسس ہے کہ اپنے اس ناسودہ جو خواہشات ہیں یا حسرتیں جو ہیں اس کو وہ
پورا تو اس لیے وہ اس کو پسند کرتا ہے. تو یہ تو عام آدمی کا المی ہے. لیکن عام آدمی جو ہے جو کہ ہیرو بننے کی خواہش رکھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو اپنا راوی بھی نہیں ہوتا. مطلب وہ اگر اس سے کہا جائے کہ اپنی زندگی بیان کرو تو وہ شاید اس کو وہ سلیقہ بھی نہیں ہوتا. اس سلیقے کے لیے بھی پوری عمر کی ریاضت درکار ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو, صرف اپنی زندگی کو اپنے اینگل سے بیان کر سکے. اور ایک جو لکھنے والا ہے وہ ساری عمر یہی کوشش کرتا رہتا ہے, اور وہ اس میں کبھی شاید ہی کوئی بڑا لکھنے والا ہو جو اپنے آخری لمحے میں یہ اعتراف کرے کہ میں نے جو کچھ لکھنا چاہا, جیسے میں زندگی کو دیکھا, جیسے میں نے بیان کرنا چاہا, میں نے بیان کر دیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی آسودگی کے ساتھ, کوئی اتنا خوش قسمت ہو کہ اتنی آسودگی کے ساتھ وہ یہاں سے رخصت ہوا ہو. تو اگر ایک جو اس طرح کے نابغے ہیں وہ اس ناسودگی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں, تو ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے اس میں تو ایک عام آدمی جو ہے اس کے کردار میں, لیکن وہ یہ سہارے تلاش کرتا ہے فائن آرٹس کے ذریعے, ادب کے ذریعے, یا اور دیگر جو ہمارے وسائل ہیں کہ جن سے وہ اپنے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مطلب میں اگر فرض کیجئے کہ مکیش کو پسند کرتا ہوں, یا میں آر ڈی برمن کو پسند کرتا ہوں, یا میں امیتابھ بچن کو پسند کرتا ہوں, یا محمد علی کو پسند کرتا ہوں, تو ان ساری پسندیدگی میں اصل میں اپنے آپ کو ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میں اپنا مزاج کے ظاہر کرنے کے طریقے نا, چونکہ اپنے آپ کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو اس لیے میں اس طرح کے سہاروں کو اور وسیلوں کو استعمال کرتے ہوئے اس مقصد کو پورا کر لیتا ہوں. تو ایک شخص جو عام جو ہماری طرح کی زندگی گزارتا ہے, جو کہ متوسط درجے کا ہے, جس کے پاس وسائل اس طرح نہیں ہے, جس کی خواہشات ہمیشہ اس کے وسائل سے زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ تقریباً ہر انسان کا مسئلہ ہے, چاہے آپ کے پاس کتنی وسائل آ جائیں, آپ کی خواہشات اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں, اور آپ اپنے آپ کو مکمل صورت میں دیکھنے کی خواہش لے کے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, بلکہ حسرت لے کے. تو آپ ہیرو ہیں, آپ ہیرو ہونے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن ہیرو ہونے کی اہلیت سے محروم ہوتے ہیں. کیا بات, جو کہ ظاہر ہے لاکھوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی شخصیت کو اس طرح اس کے تمام جو ممکنہ جو امکانات اس کے ہیں اس کے ساتھ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر سکے, بیان کر سکے, یعنی وہ اپنا صحیح راوی بن سکے. یہ تو پھر کم لوگ ہی ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ہیرو بننے کی خواہش میں اپنی ایک ناقص جو ایک راوی پن جو ہے اس کے ساتھ زندگی بتا دیتے ہیں, اور کبھی بھی آخر تک وہ آسودگی حاصل, خوش قسمتی جو ایک ہے کہ بھی آپ اپنا آسودہ ہو سکیں کہ میں نے اپنے آپ کو بیان کر لیا اور میں ہیرو بن گیا. یہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انسان کے جو سوچ. یہ تو تب ہے اگر آپ فکشن نگار اپنے آپ کو سمجھ کر اپنا المیہ بیان کریں کہ میں وہ نہ لکھ سکا جو میں لکھنا چاہتا تھا یا جو میرا فیلنگ تھی. لیکن راوی تو روایت کرنے والا ہے نا, صرف لکھنے والا نہیں ہے. یہ جو عام آدمی ہے, میں آپ رونا دھونا تو ہم بہت کرتے رہتے ہیں, بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا اپنی زندگی میں. تو یہ بھی ایک راوی کی صورت ہو سکتی ہے, یا وہ اور شے ہے کوئی؟ نہیں, یہ بھی راوی اپنا بیان کر رہے ہیں اپنے آپ. بیان تو آپ کر رہے ہیں, لکھے نا, لیکن بیان تو زندگی میں آدمی کرتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ چونکہ آپ نہیں کر پاتے. اچھا, جہاں بعض اوقات تو بن کے بھی دکھاتے ہیں, مثلا جب آپ اپنے بچوں کو اپنے کارنامے سناتے ہیں, تو یہ ہے مطلب آپ بیتی لکھنے کی طرح اس میں پھر آپ اپنے آپ کو ہیرو بنا کے تو پھر اس کی روایت بھی کرتے ہیں. آپ بچے پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی اسی خواہش کا ایک اظہار ہے کہ میں اپنے آپ کو بیان کر رہا ہوں. میری شکل کے 4 5 6 جتنے بھی لوگ ہیں یہ میری روایت کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ تو بچے پیدا کرنا, جائیداد, یا اپنی دکھ بیان کرنا, یا اپنی خوشیوں پہ جشن منانا, یہ سب اسی اپنے آپ کو بیان کرنے, وہ جو راوی آپ کا ہے جو اپنے کو بیان کرنا چاہتا ہے, جو اسی کی حرکتیں ہیں ساری. اور
بیان آپ کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں ہوں. سو آپ کا جو ہیرو پن ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلسل آپ بیان کریں، اور وہ اس کے لیے آپ پھر مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، اور مختلف بعض لوگ درست لائن پہ چل پڑتے ہیں اور کسی حد تک اپنے آپ حتیٰ کہ اس میں فکشن والے اور شاعری والے اور ادب والے سارے ٹولز بھی ہیں، یعنی مبالغہ بھی بعض اوقات کرتے ہیں آپ. وہ بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی بعض اوقات جو اس میں پیچیدگی پر کبھی سیل ممتنے میں بیان کر دیتے ہیں. بیان کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. آپ چلے جائیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ وہ سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ اس کی ایک چادر بک کو لوڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چلے ہیں یہ جو چائے خانے ہیں یا اس طرح کے لاہور میں آپ چلے ہیں پرانی نالکلی میں، تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے. وہ روز آتے ہیں 4-5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور وہ اتنے سیلف سیٹسفائیڈ ہیں، اتنے ان کے اندر ایک اطمینان کی، ایک اتنی طمانینت کی ایسی روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے آسودہ ترین آدمی. وہ اپنے کو اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں ان کا یہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں، تو یہ بھی اسی ناسودہ خواہش کی ایک تکمیل کی صورت ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے مختلف ہوں. تو یہ سوال جو ہے نا اس کا نفسیاتی تہیں بہت ہیں. یہ ادب سے باہر نکل جاتا ہے، یہ نفسیات کی ڈومین میں چلا جاتا ہے، یہ فلسفے کی ڈومین میں چلا جاتا ہے. دیکھیں انسان نے جتنی بھی کوشش کی آج تک علم حاصل کرنے کی، وہ اپنے آپ کو نیچر کے خلاف کھڑا کر کے کی. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچر اس کے لیے سب سے بڑا دشمن رہا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں بے بس ہوں اس کے آگے، اور اس پہ مجھے قابو پانا ہے. ٹھیک، اور وہ جو اپنی سروائیول چاہ رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی خواہش کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں پا رہی نیچر، یہ مجھے تباہ کرنا چاہتی ہے، جبکہ میں اس کو تسخیر کر سکتا ہوں، میں اس کو فتح کر سکتا ہوں. جب آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کہیں لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ بہت طاقتور ہے، لیکن اس کو میرا پتہ نہیں. میں کہ ہیرو، میں کہ جو ہیرو ہوں، تو میں اپنے آپ کو اب اس طرح بیان کروں گا. تو وہ آپ کی جو کو نوردی ہے یا وہ کو پیمائی جو ہے، وہ اصل میں وہ آپ کا بیان ہے، آپ روایت کر رہے ہیں خود کو. تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ کبھی کسی وقت آپ کو وہ آسودگی مل جاتی ہے، آپ نے بیان کیا اور آپ کو لگا کہ آپ نے جو میں نے چاہا تھا میں نے اپنا کچھ وہ چاہا یہی تھا نا کہ میں اپنا ہیرو ثابت کروں. ہر شخص ہیرو ثابت کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرض کیجئے کہ ایک مجمع میں گئے، آپ نے شو ڈال دیا، وہ سارا مجمع آپ کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے کو ہیرو ثابت کر دیا. تو وہ جو شو ڈالا تھا وہ بیان ہے، متوجہ کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کو آسودگی مل جاتی ہے. جو ایک شاعر ہے وہ جب، یا ایک شاعر، خاص طور پہ شاعر کی بات نہیں، فکشن نگار بھی جو ہے، جو اپنا پہلا ڈرافٹ لکھتا ہے، میں خود بھی جب بھی کبھی اس طرح ہو اتفاق تو لکھا، تو وہ آپ کی لکھت جو ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کیا کمال کر دیا. اگلی نشست میں آپ اسی کو پھاڑ کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہیں کچھ حیا نہیں چاہیے کہ تم نے کیسی بیکار چیز کو تم نے اتنا شاندار سمجھا، کیا ہوا تھا تمہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک عام جو انسان ہے اس کے اندر ہیرو بننے کی خواہش وہ جبلی طور پر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی سروائیول سے جڑی ہوئی ہے. سروائیو اس لیے کرنا چاہتا ہے. دیکھیں آسٹریلیا میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، آسٹریلیا میں ایک جو پرانی غاریں ملی جو کہ 1,00,000 سال سے بھی پرانی غاریں، تو وہاں پہ جو اس زمانے کے جو انسانی صورت تھی، جو کہ نیندرتھل تھے یا ہومو سیپین سے پہلے کے جو لوگ تھے، تو ان کے قافلے ٹھہرا کرتے تھے. وہ اس طرح کی جگہ پہ وہ غاریں ہیں کہ ایک لمبے سفر کے بعد وہ آتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ قیام کرتے تھے. تو وہاں پہ سرخ رنگ کی مٹی تھی، چکنی مٹی تھی. تو وہ اس میں ہاتھ لتھیڑ کے تو وہ دیوار پہ نشان لگاتے تھے. تو ان کے وہ جس نے وہ نشان لگا رہا تھا، تو اس کو وہ اپنے آپ کو بیان کر رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک جو نیندرتھل تھا وہ یہاں پہ آیا تھا اور اس نے یہ نشان لگایا. اور یہ آج سے 1,00,000 سال بعد، 2,00,000 سال بعد جب بھی کبھی کوئی انسان آئے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا. تو یہ اپنا نقش جو اولاد بھی آپ اس سے کر رہے ہوتے ہیں نا،
بہر اور بے شمار آپ زندگی میں آپ یہ اس طرح کے اقدام کرتے ہیں تو سب کے پیچھے آپ کی ہیرو بننے کی خواہش ہوتی ہے، اور جو کہ شاید ہی کبھی آسودہ ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی شخص اس آسودگی کے ساتھ گیا ہو کہ میں نے جو بیان کرنا تھا، چاہے وہ میں اولاد پیدا کرنے کی صورت میں بیان کرنا تھا، کیریئر میں ترقی کی صورت میں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، کہ میں نے جو اپنے کو بیان کرنا تھا وہ میں اس حد تک کر پایا ہوں جس حد تک میں ہوں. یعنی میں تو ہیرو ہوں نا، تو میں اپنے آپ کو اس حد تک بیان کروں گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. تو ہم بیان نہیں کر پاتے اور نہ کر سکتے. یہ انسانی فطرت کی ایک محدودات میں سے ایک ہے. ایسی بات دلچسپ تھی. اور بٹ صاحب نے تو فلسفہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو کوئی اس طرح کا علم جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، تھوڑا بہت ادب کا ہی پتہ ہے. تو اسی وجہ سے ادب کے تناظر میں ہی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے زندگی کے معاملات، کچھ نفسیات کے، کچھ بشریات کے، کچھ تاریخ کے، جتنے بٹ صاحب کے حافظے میں تھے انہوں نے اس کے ساتھ ان کو ملا کر اس معاملے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.